اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ حدید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور جس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب چند روز تمہارے پاس ہے، تمہاری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ ایسی حالت میں اس مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنا یا بچا بچا کر رکھنا یا چھپا چھپا کر رکھنا بیکار بات ہے۔ یہ بے مروت مال نہ سدا کسی کے پاس رہا ہے نہ رہے گا۔ خوش نصیب وہ ہے جو اس کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر کر لے، اور وہ صرف یہی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کے بینک میں جمع کرا دے، جس میں نہ ضائع ہونے کا خدشہ، نہ چھوٹ جانے کا خطرہ، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت خطرہ ہی خطرہ۔ اور آج کل تو قدرت نے آنکھوں سے دکھا دیا کہ بڑے بڑے محل، بڑی بڑی جاگیریں، ساز و سامان سب کا سب کھڑے کھڑے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے قبضے میں آ گیا۔ کل تک جن مکانات کے بلا شرکت غیر خود مالک تھے، آج دوسروں کو اپنی آنکھوں سے اپنا جانشین ان میں دیکھتے ہیں، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آج کے دور میں باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ جائیداد دے، جلدی ہمارے نام کروا، جلدی ہمارے نام انتقال کروا دے، جلدی کر۔ او بیچارہ کمزور بوڑھا بے آسرا بے سہارا مجبور ہو کر اولاد کے صبح شام کے تانے سن کر وہ نام کروا دیتا ہے، پھر اولاد اس باپ، اس بوڑھے والد کا سہارا یا اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کو یوں سمجھو کہ زندہ گاڑ دیتے ہیں زمین میں۔ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ ایسے واقعات سینکڑوں پیش آ چکے ہیں کہ والد صاحب قید میں ہے، کیوں؟ رقبہ زمین جائیداد جاگیر نہیں دے رہا۔ والد صاحب کو مارا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ زمین ہمارے نام نہیں کروا رہا۔ والد صاحب کو گھر سے نکال دیا گیا، کیوں؟ یہ زمین ہمارے نام کیوں نہیں کروا رہا۔ والد صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا زیادتیاں اس معاملے میں کی جاتی ہیں کہ وہ جلدی جلدی زمین ہمارے حوالے کرے اور ختم۔ اب بھی اگر ہم عبرت نہ لیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے ہماری جائیداد ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے،
جو میرے مرنے کے بعد قائم مقام بننے تھے، جو وارث بننے تھے، جن کے پاس پیسہ جانا تھا، وہ میری زندگی میں میرے گربان پر ہاتھ ڈال چکے ہیں کہ اب دے دو، ابھی دے دو۔ آج کی اولاد اگر نافرمان ہے اور ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی کرتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس باپ نے بھی اس پر ظلم کیا کہ جب پیدا ہوا تھا، پیدائش کے بعد اس نے اس کی دینی تربیتی، دینی پرورش نہیں کی، اس نے کالجوں میں بھیجا، سکولوں میں بھیجا، اور دوسرے دنیاوی معاملات میں اس کو پھنسایا۔ اس کو تربیت گاہ جو اسلام جہاں ملتا ہے، جہاں دین ملتا ہے، وہاں اس نے بھیجا ہی نہیں۔ اس اولاد کو کیا پتہ باپ کیا ہے۔ سورہ حدید کی دوسری آیت میں ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ سب آسمان زمین آخر میں اللہ ہی کی میراث ہے۔ اور لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو لوگ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے ہیں اور جہاد کر چکے ہیں، یہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کے جن کا ذکر آگے ہے، بلکہ وہ بڑے ہوئے ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ نے ثواب کا وعدہ تو سب ہی سے کر رکھا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ثواب کا وعدہ تو سب ہی سے کر رکھا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، اس میں موجود سب کچھ، ان سب چیزوں کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا، ذاتی ہے۔ اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے، اللہ نے کسی سے لیا نہیں ہے، اس کا ذاتی ہے، سب کچھ اس کا اپنا ہے، بنایا بھی اپنا ہے۔ جب تک چاہے گا، جس کو چاہے گا جتنا دے گا اس کی مرضی، اور جب چاہے گا یہ سارا نظام ختم کر دے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی میراث ہے۔ میراث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سب آدمی مر جائیں گے تو آخر میں آسمان زمین مال و متاع سب اسی کا رہ جائے گا کہ اس پاک ذات کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ تو جب سب کچھ سب کو چھوڑنا ہی ہے تو پھر اپنی خوشی سے اپنے ہاتھوں سے کیوں خرچ نہ کرے اور اس کا ثواب حاصل کرے۔ اس کے بعد آیت شریفہ میں اس پر تنبیہ کی گئی، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے کام پر خرچ کیا یا جہاد کیا، ان کا مرتبہ بڑا ہوا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا یا جہاد کیا، اس لیے کہ فتح سے قبل احتیاج زیادہ تھی، ضرورت زیادہ تھی، اور جو چیز جتنی زیادہ حاجت کے وقت خرچ کیا جائے اس کا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں بھی یہ تفریق فرما دی کہ جن حضرات نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ان کے ثواب کو بہت بڑھا ہوا زیادہ بتایا، اور اسی طرح ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی ضرورت کے وقت اس پر خرچ کرنا بہت اونچی چیز ہے۔ کسی کو ضرورت ہے، آپ اس کو ضرورت کے وقت دے رہے ہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اس سے کہ جس کو ضرورت نہیں ہے، ایمرجنسی نہیں ہے، اس پر خرچ کر دیا جائے، اس سے اس پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔